السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسی لڑکی کی لائف سٹوری شیئر کرنے والے ہیں جس لڑکی کی خود کی ماں اس کے لیے کسی جلاد سے کم نہ تھی۔ اس لڑکی کو کال گرل بننے پر مجبور کیا جاتا اور جب اس کی بیٹی پیدا ہوئی تو اس بچی کو افلاس کی وجہ سے کئی دن تک فیڈر میں دودھ کی جگہ چینی پانی پینا پڑا، مگر اس باہمت لڑکی کے جنون نے آج اسے بلندیوں کے پہاڑ پر کھڑا کر دیا ہے اور آج وہ ایک کامیاب فیشن ڈیزائنر کے طور پر بڑی بڑی فیشن کمپنیز کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ اس باہمت لڑکی کا نام گیت انجلی ہے۔ جب گیت 4 سال کی تھی تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور غربت کی وجہ سے گیت کی ماں نے سوچا کہ اس وقت میں اس بچی کو اکیلے نہیں پال سکتی، اس لیے گیت کی ماں نے اسے اناتھ آشرم یعنی شیلٹر ہوم میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اور پھر گیت اسی اناتھ آشرم میں رہتی تھی اور ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی اور اسی اناتھ آشرم سے گیت نے 2nd ایئر کمپلیٹ کیا۔ اور جب گیت 12 کلاس تک تعلیم حاصل کر چکی اور اس وقت وہ 18 برس کی ہو چکی تھی، وہ اناتھ آشرم میں اسے انڈیپینڈنٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور گیت کو اس کی ماں کے ہینڈ اوور کر دیا گیا۔ اور پھر گیت کی ماں نے گیت کو 2 مہینے تک اپنے گھر میں رکھا اور ایک ماں اپنی بچی کو جس سے وہ 18 سال کے بعد ملی ہو، وہی ماں اپنی بچی کو مینٹلی اور فزیکلی ٹارچر کرتی رہی اور ہمیشہ گیت کو شادی کے لیے فورس کرتی رہی۔ لیکن گیت اس وقت شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک فیشن ڈیزائنر بنے اور وہ بس اسی پر فوکس کرنا چاہتی تھی۔ پھر گیت نے اپنی ماں سے بات کی کہ مجھے فیشن ڈیزائننگ کرنی ہے اور آپ مجھے اس میں سپورٹ کریں، مگر اس کی ماں نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ ایک دن میں آپ کو اس میں اپنا نام بنا کر دکھاؤں گی، مجھے صرف آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، مگر گیت کی ماں نہیں مانی۔ بس اس کی ماں یہ چاہتی تھی کہ گیت ایک لڑکی ہے اور اسے جلد شادی کر لینی چاہیے۔ لیکن کسی طرح گیت نے اپنی ماں کو ایک ماہ کے لیے منا لیا اور گیت نے اپنے لیے فیشن انسٹیٹیوٹ تلاش کیا اور ایڈمیشن لیا اور پھر ایک جگہ ریسیپشنسٹ کی جاب بھی شروع کر دی۔ 1 مہینے کے بعد جب گیت کی تنخواہ آئی تو اس 8,000 سے گیت نے اپنے انسٹیٹیوٹ کی فیس بھری۔ اور یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ گیت کی ماں نے اپنی بیٹی کو رینٹ پر کمرہ دلوایا تھا، مگر انسٹیٹیوٹ کی فیس بھرنے کے بعد وہ رینٹ ادا نہ کر سکی تو اس کے مالک نے اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ پھر گیت بہت پریشان ہوئی اور اس نے ایک رات باہر سڑک پر گزاری۔ جس جگہ گیت جاب کر رہی تھی وہاں ایک لڑکا تھا جو گیت کی تمام پرابلمز کو سنتا اور سمجھتا بھی تھا۔ پھر اسی طرح گیت نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور انہوں نے اپنے پیرنٹس کو منانے کی بھی کوشش کی، مگر ان کی فیملیز نے ان کو چھوڑ دیا اور ان دونوں نے کورٹ میرج کر لی۔ بہرحال گیت اور اس کا ہسبینڈ بہت اچھی خوشی زندگی گزار رہے تھے اور گیت کو ایسا لگتا تھا کہ مجھے ساری دنیا کی خوشی مل گئی ہے۔ اور اسی طرح گیت جب 4 منتھس پریگننٹ تھی تو اچانک خبر آتی ہے کہ اس کے ہسبینڈ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس میں اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ گیت پھر سے ٹوٹ گئی اور وہ اپنی ماں کے پاس دوبارہ واپس چلی گئی، لیکن اس کی ماں نے اسے وہاں رکھنے سے انکار کر دیا اور اس کو بہت مارا پیٹا اور گھر سے باہر نکال دیا۔ بہرحال جہاں برے لوگ ہوتے ہیں وہاں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ گیت کو سر چھپانے کے لیے جگہ مل گئی۔ اس وقت اسی طرح گزرتا رہا اور گیت ڈلیوری کا وقت آ گیا اور وہاں پر گیت بالکل اکیلی تھی۔ دہلی کے ہسپتال میں ایک چھوٹی عمر کی لڑکی بالکل تنہا تھی اور لوگوں کی اور ڈاکٹرز کی بہت سی عجیب باتیں بھی تھیں۔ اس کے ساتھ اس کا ہسبینڈ نہیں ہے اور کیونکہ ایسے وقت میں جب عورت کے ساتھ اس کا ہسبینڈ نہ ہو تو اسے بہت سی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ بچہ پتہ نہیں کس کا ہے۔ ہاسپٹل میں بھی گیت کے ساتھ جانوروں جیسا برتاؤ ہوتا رہا اور وہاں گیت کی ویریفیکیشن کی گئی اور پھر اسی طرح گیت کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی۔
پھر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بچی کو کسی بے اولاد کو دے دو یا پھر بیچ دو، مگر گیت نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی بیٹی کو اکیلے ہی پالا، اور گیت اپنی چھوٹی سی بچی کو اپنے مالک مکان کے پاس چھوڑ کر خود کام پر چلی جاتی اور یہ سب بھی سوچتی رہتی کہ پتہ نہیں میری بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہوگا۔ بہرحال جب گیت کی بیٹی 3 مہینے کی ہوئی تو اس کی لینڈ لارڈ کی بھی ڈیتھ ہو گئی اور گیت کو وہاں سے بھی نکال دیا گیا۔ پھر گیت کو ایک عورت ملی جس نے اسے سہارا دیا۔ 2-3 دن گزرنے کے بعد ہی اس عورت نے کہا کہ اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو تمہیں کال گرل کا کام کرنا پڑے گا اور مجھے کما کر دینا ہوگا، لیکن گیت نے اس کو صاف صاف منع کر دیا اور ایک رات کو گیت اپنی بیٹی کو لے کر وہاں سے بھاگ گئی، لیکن گیت نہیں جانتی تھی کہ اسے اب کہاں جانا ہے۔ پھر کسی طرح گیت کا کانٹیکٹ اس کے اناتھ آشرم کی ایک دیدی سے ہوا۔ پھر ان کی مدد سے گیت کو ایک رینٹ روم مل گیا، مگر گیت کو اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پالنے کے لیے کام کرنا تھا، اور پھر گیت نے اپنی بیٹی کو سارا دن کے لیے ایک ٹیک کیئر ہوم میں چھوڑنا شروع کر دیا اور خود وہ جاب پر چلی جاتی اور جب گھر آتی تو اپنی بیٹی کو لے آتی۔ 3-4 مہینے کی سیونگ کے بعد گیت نے پھر سے فیشن انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لے لیا اور پھر سیٹرڈے سنڈے کی چھٹی والے دن وہ فیشن انسٹیٹیوٹ میں اپنی کلاس لینے کے لیے چلی جاتی اور اپنی بیٹی کو پڑوس میں چھوڑ کر جاتی۔ اسی طرح گیت نے اپنی فیشن ڈیزائننگ کمپلیٹ کر لی۔ پھر اچانک کووڈ کا ٹائم آ گیا اور جاب بھی چلی گئی۔ جہاں وہ رہتی تھی وہاں بھی رینٹ پے نہ کرنے کی وجہ سے اسے نکال دیا گیا۔ پھر اس کو ایک رینٹ روم ملا۔ وہ وقت گیت کی زندگی کا سب سے مشکل وقت تھا، جب گیت کے پاس اس کی بیٹی کو دودھ پلانے کے لیے بھی پیسے نہ تھے، اور 7 دن تک جب گیت اپنی بیٹی کو پانی پلاتی رہی، اور ایک ماں کے لیے یہ سب کچھ سہنا بہت مشکل تھا۔ آن لائن کام ڈھونڈنے سے بھی کوئی کام نہیں مل رہا تھا۔ پھر گیت نے یوٹیوب پر سرچ کیا کہ ایسی کون سی جگہ ہے جہاں ماں بیٹی کو رکھا جا سکتا ہے، تو گیت کو مائیکا سویٹ ہوم نظر آیا۔ تو گیت کو وہاں بھی ایسا لگا کہ شاید یہاں بھی مجھے مدد نہیں ملے گی، لیکن مائیکا سویٹ ہوم میں گیت کو سپورٹ کیا گیا۔ پھر گیت نے فیشن ڈیزائننگ کے لیے اپلائی کرنا شروع کر دیا اور پھر ایمیزون میں گیت کو کام ملا اور گیت فیشن شوز میں فرسٹ رنر اپ بھی رہ چکی ہیں۔ تو اسی طرح گیت پر بے انتہا مشکلات آئیں، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری اور آج فیشن ڈیزائننگ میں اپنا ایک نام بنا چکی ہیں، اور ان کو اپنی لائف سٹوری بتانے کا مقصد یہی ہے کہ مشکلات کتنی بھی کیوں نہ آئیں، کبھی ہمت مت ہاریں، یقیناً ایک کالی رات کے بعد سویرا بھی آتا ہے۔ تو ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو روز ریئلٹی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔